الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز معقر قابل صد احترام عزیز و بزرگ و دوستو، میرے رب کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں میں، مبارک محفل میں، مبارک جگہ میں، مبارک کلام کو سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا کہ آج جمعہ کا دن اور یہ پہلی جمعہ سن 2024 کی ہماری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی کیفیت میں، روزے کی حالت میں اس کے کلام کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کے تمام ہی علماء کرام کی یہ کوشش، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے، گزر چکے ہمارے اکابرین، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ بجا زور سے آمین کہو۔ آج گمنام زہی علم کی دولت والے کل حشر میں یہی سرتاج نظر آئیں گے۔ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے امت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ بیٹری چارج کر کے چھوڑ دی جاتی ہے۔ علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، الحمدللہ۔ ایک ایک چیز پر اگر غور کیا جائے تو علماء کے احسانات یاد آتے ہیں، اور غور نہ کیا جائے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ پھر ہم کہتے ہیں، پھر یہ گلہ ہے اور شکوہ ہے کہ علماء نے ہمارے لیے کیا کیا۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ علماء نے ہم سب کے لیے کیا کیا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ سب سے پہلے اس گناہگار کو اللہ تبارک و تعالی علم کی، علماء کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محتاج تو ہم ہی ہیں۔ قرآن مجید در حقیقت ایک عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان، اس سے پیاری کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔
اور اس سے پیارا سلیبس پورے کائنات کی انسانیت، پورے کائنات کے حکمراں مل کر بھی نہیں لکھ سکتے، نہیں لکھ سکتے۔ ہمیں کسی قسم کا خوف ہے ہی نہیں، کسی بھی قسم کا خوف نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمت اور جرأت عطا فرمائی ہے، ہم صرف ایک پالنہار کی پوجا کرنے والے ہیں، صرف ایک ایشور کو مانتے ہیں۔ اب آزاد چھوڑ دو یا کہیں اٹھا کر کے رکھ دو، پیدا اسی نے کیا ہے اور اسی کے لیے جینا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، جو دونوں عالم کا پالنہار ہے، جو مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی ہے، مشرکین کا بھی ہے، یہود کا بھی ہے، نصارہ کا بھی ہے، فاسقین کا ہے، فاجرین کا ہے، متقین کا ہے، انبیاء کا ہے، شیاطین کا ہے، وہ مالک الجن والانس ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمین جس نے پیدا کیے، اس دھرتی کے اندر جتنے ساز و سامان جس نے رکھے ہیں، اور اس خلا کے درمیان جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سب اسی رب کی پوجا کرنے والے ہیں، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو اس رب نے سب کے لیے ایک عمدہ میسج بھیجا ہے، میسنجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کے ذریعے سے پورے عالم میں بسنے والی انسانیت کو پیغام دیا، چاہے وہ عرب میں رہتا ہو یا عجم میں رہتا ہو، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں رہتا ہو، ان سب کے لیے میسج ہے۔ اور ہم بڑے فخر اور شان کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی کوکھ میں جانے تک جو سلیبس ایک انسان کو چاہیے، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایک انسان کو چاہیے، وہ سارا نظام اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جتنی لینگویجز ہیں، سب میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اور اب چھپانے کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، یہاں تو دکھانا ہی دکھانا ہے۔ علامہ گوگل پہ جا کے سرچ کر دو، ٹائپ کر دو، ایپس آ چکے ہیں جنہیں انسانوں سے جڑ کر، انسانوں سے مل کر کے مذہب اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو، اس قرآن کو سمجھنا ہے، وہ انسانوں سے مل کر کے سمجھے۔ اور جنہیں انسانوں سے الرجی ہے، وہ ان مشنریز کے ذریعے سے مذہب اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کسی بھی دور میں دہشت گرد نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، اور جس میں دہشت گردی ہو وہ مسلمان نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ ہو گیا ہمارا مسئلہ بہت شارٹ۔ یہ جگ سب کے لیے ہے، یہ دنیا سب کے لیے ہے۔ کھلانے پلانے والا وہ مالک کل ہے۔ آسمان سے جو بارش برساتا ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، جو ہوائیں چلاتا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جو زمین سے دانہ اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، باقی کسی اور کی نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ ہمارا کلام، ہمارے حبیب کا کلام ہے۔ جس پر میرے حبیب تھے اس پر یہ پوری انسانیت اور یہ پورے مسلمان قائم ہے۔ کہو انشاءاللہ قائم ہے، قائم رہیں گے۔ آواز تو کہو، رہیں گے نہیں رہیں گے؟ انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے۔ بس اسی کلام کی آیات اس جمعہ کے موقع پر آپ سب کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں ساری انسانیت کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، محض مسلمانوں کی نہیں۔ قرآن مجید میں بڑے پیار سے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس ایشور سے، پرمیشور سے، اس اللہ سے، اس بھگوان سے، اس گاڈ سے، اس خدا سے۔ جو نام کہنا ہو کہہ لو، میرا رب تو خوش ہوتا ہے، سب خوش ہو یا نہ ہو۔
میرا رب خوش ہوتا ہے. ٹوٹل لینگویجز اسی کی ہے. یہ مراٹھی جو زبان ہے یہ اللہ ہی کی ہے, عربی اللہ ہی کی ہے, اردو زبان بھی اللہ کی ہے. جس نے انسانوں کو پیدا کیا, کیا زبانیں پیدا کرنے والا خالق مالک الگ ہے کیا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم بندے ہیں, کمزور ہیں, کم ٹائم میں ٹوٹل لینگویجز سیکھ نہیں سکتے. تو اب لینگویجز اگر ہم زبان سے ادا نہ کریں تو کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ مادری زبانیں, یہ بھی میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلر مختلف بنائے, زبانیں مختلف بنائے, لیکن ہمارے یہاں جس چیز کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے, یعنی رب سے ڈرنا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگوں یعنی اے مسلمانوں, اے ہندوؤں, اے سکھوں, اے عیسائیوں, جتنے بھی دھرتی پہ بسنے والے ہو, میرا رب سب سے کہہ رہا ہے ڈرو اس ایشور سے, پرمیشور سے, جس نے ہم سب کو ایک جی ایک جان سے پیدا کیا. اب وہی اللہ کہتا ہے جہاں انسانوں کو پیغام ہے, یہ پورا کے پورا پیغام سب سن لیں, پوری دنیا سن رہی ہے اس کو اور سنے گی انشاءاللہ, ہم رہے یا نہ رہے. یہ مسلمانوں کا کلام تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ. یہ منبر و محراب سے کبھی کسی عالم نے غلط صدائیں اور غلط آوازیں بلند نہ کی ہیں, نہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ پیغام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے سب سے کہا ہے, مسلمانوں سے بھی کہا ہے. کچھ پیغامات مسلمانوں کے لیے بھی ہے, جیسے آج جمعہ کا دن ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. مسلمانوں, جمعہ کے دن مسلمانوں, صرف مسلمانوں سے کہا ہے, ان کے علاوہ سے نہیں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسجد میں آؤ. کتنا نفیس, کتنا عمدہ, کتنا پیارا مذہب ہے. مکسنگ کہیں نہیں ہے, ظلم کسی پر نہیں ہے. ہاں ظلم ہوتا اس وقت جب کیوں کہا جاتا کہ پوری انسانیت, اے ہندوؤں, اے سکھوں, اے عیسائیوں, تم بھی مسجد میں آ جاؤ, تب پتا چلتا کہ مذہب اسلام نے ظلم کیا ہے. ظلم نہیں کیا ہے. جو جس مسلک پہ, جو جس طرز پر چل رہے ہیں, اس کو اس انداز کی تعلیم دی ہوئی ہے. تو ہر آدمی کو اپنی اپنی جگہ پر ایشور سے ڈرنا چاہیے, خدا سے ڈرنا چاہیے. تو مذہب اسلام کی تعلیم بڑی عمدہ ہے, بس سمجھنے کی ہماری کمی ہے. ہم نے دنیا سمجھی ہے, دین نہیں سمجھا. ہم نے مخلوق کو سمجھا, خالق کو نہیں سمجھا. ہم نے سب کو سمجھا, ہم نے رب کو نہیں سمجھا. تو یہ کمی میری ہے, تو مجھے اپنی کمی کا اعتراف ہونا چاہیے. اب چاہے دھرتی پہ بسنے والا, چاہے جو بھی فرد ہو, جو اس کو نہیں سمجھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن مجید نے مسلمانوں کے لیے بڑی پیاری پیاری ہدایتیں عطا فرمائی, بڑی پیاری پیاری ہدایتیں. اب میں ان تمام مجموعی گفتگو سے ہٹ کر کے اب مذہب اسلام کے ان افراد کی طرف آ رہا ہوں. ہم سب مسلمانوں کے لیے کچھ پیغامات جس کی مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس پر اب میری جو گفتگو ہوگی بس میرے اپنے بھائیوں سے ہے کہ میرے اپنے بھائی الرٹ ہو جائیں. کچھ کام ہمیں جو ہم نے چھوڑ چکے ہیں کرنا چاہیے, جو ہمارے اسلاف کرتے تھے اور اب ہم نے چھوڑ دیا, تو توبہ اور استغفار کے ساتھ اس پر پابند ہونے کی ہم نیتیں بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. قرآن مجید جہالت کو پسند نہیں کرتا, ان پڑھ رہنے کو پسند نہیں کرتا, غفلت کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے, سب سے پہلے فرسٹ جو آیتیں آئی ہیں, جیسے آج پوری دنیا کے اندر ایک ڈنکا لگا ہوا ہے, ایجوکیشن از لائف, ایجوکیشن از گولڈ, تعلیم ہونا چاہیے. جیسے ہماری ہندوستان کی حکومت, چاہے وہ موجودہ ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں, انہوں نے ہمیشہ بھی قرآن سے جڑ کر کے بات کی ہے, کٹ کر کے بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام حکومت کے حکمرانوں کو ہدایت تامہ عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان سے ہمیشہ اللہ خیر کے اور بھلائی کے اور اچھے کام لیتے رہے. ذرا آمین کہو. آمین کے معنی ایسے ہی ہونا چاہیے. کتنی اچھی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن ہونا چاہیے. ایجوکیشن تو قرآن بھی کہتا ہے سب سے پہلی تعلیم ہے. مذہب اسلام ایجوکیشن کے خلاف نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. قرآن کہہ رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی, سب سے پہلی آیت, ان آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے پیارے حبیب کو پیغام دیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے پیغمبر پڑھ اپنے رب کے نام سے.
پڑھ اپنے رب کے نام سے، سب کے نام سے نہیں، رب کے نام سے۔ جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھ، ظاہر سی بات ہے، یہ تو احسان فراموشی ہوگی نا، جس نے پیدا کیا اس کے نام سے نہیں پڑھ رہے ہیں اور کسی اور کے نام سے پڑھ رہے ہیں۔ بڑی پیاری تعلیم ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ خلق الانسان من علق، جس نے، ایک تو پہلی والی آیت کا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس کے درمیان کا پورا خلا۔ خلق الانسان من علق، کہ جمے ہوئے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق جس نے کی، کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، سرچ کرنے والے جانتے ہیں، ٹوٹل ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ یہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ ایک منی کے قطرے سے، ایک منی کا وہ قطرہ، ایک خون کا قطرہ، وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت، ہڈی، پھر ساری شکلیں بنتی ہیں جس کو قرآن مجید نے پورے نقشے کو کھینچا ہوا ہے۔ ڈاکٹر یہی سے اٹھا کے سرچ کرتے ہیں، اب چاہے وہ ڈاکٹر کوئی بھی ہو، کوئی تعریف میں غلطی نہیں ہے، صاف صاف کہہ دیا کہ جمے ہوئے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق جس نے رب نے کی ہے، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تمہارا رب بڑا اکرام کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ پتہ چلا کہ آلات علم میں قلم بھی شامل ہے۔ اب قلم سے وہ قلم مراد نہیں ہے کہ جو جس میں ریفل ہوتی ہے وہی قلم، ہر وہ چیز، الذی، ہر وہ چیز جو لکھنا جانتی ہے، تو کی بورڈ بھی قلم میں آ گیا۔ اب تو میں کہوں فنگرز بھی قلم میں آ گیا، ان انگلیوں کے ذریعے سے ہم جو ٹائپنگ کرتے ہیں موبائل پر وہ قلم میں ہے۔ ہر وہ چیز جس پر لکھنے کی تاریخ صادق آتی ہے وہ قلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے یہ قلم کی تعریف ہو چکی، اور کیونکہ میں سیکھ نہیں رہا ہوں، نیو ایجوکیشن پالیسیاں چل رہی ہیں، ڈیجیٹل بورڈ کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے، ای لرننگ، ای ٹیچنگ کہا جاتا ہے۔ کب میرے رب نے اس سے منع کیا ہے؟ ابھی تو ایسے ایسے آلات آئیں گے جن آلات کو بھی میں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن قیامت تک کی جتنی چیزیں آئیں گی سب کا خالق و مالک میرا اللہ ہے۔ ہم مخلوق کی پوجا نہیں کرتے، اس نے پہلے کہہ دیا، یا ساری الجبل، حضرت عمر کی آواز اس زمانے میں کہاں سے کہاں پہنچی؟ آج یہ موبائل آیا ہے، ارے آواز تو پہلے پہنچانا والا بھی موجود تھا بغیر آلات کے، تو آج کیوں نہیں پہنچے گی؟ ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ان سب چیزوں سے، اثر ہے وہ خالق کائنات کی تمام چیزوں پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا وہ ساری تعلیم اللہ نے دی ہے پوری کائنات کی۔ زمین کے اندر کیا ہوگا، اس کی تہ میں کیا ہے، اس کی کتنے حصے ہیں، یہ سونا کہاں سے نکل رہا ہے، چاندی کہاں سے نکل رہا ہے، اور سارے کیمیکلز کہاں سے نکل رہے ہیں، بندہ کیسے کرے گا، یہ پورا کے پورا نالج قرآن مجید میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ پوری دنیا جو سرچ کر رہی ہے وہ یہیں سے سرچ کر رہی ہے، کسی اور جگہ سے سرچ نہیں کر رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کو کہہ دوں، اس وقت مسلمان قرآن مجید کو کم پڑھتا ہے، ہماری نان مسلم برادریاں جو دوسرے مسلکوں سے، مذہبوں سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ قرآن پر سرچ کر کے دنیا کے سامنے نموناجات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں ہم لوگ، ہم نے بہت بڑا خسارہ کیا ہے، ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ دوستو، یہ جو میرے اور آپ کے سامنے یہ مدارس چل رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، خانقاہیں چل رہی ہیں، اور تعلیموں کا جو سسٹم اور ایک نظام چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو تنظیمیں مختلف انداز میں دین کے جو کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے کہ کچھ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے اس کے لیے یہ حلیہ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نظام نہ ہوتا تو شاید ہم میں سے کتنے مرتد ہوتے اور نہ جانے کیا کیا کفر اور شرک کے کام کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔
اور حبیب کے واسطے سے یہ پیغام بھجوایا. قل هل يستوي الذين، کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے. کس سے؟ اس پوری انسانیت سے، مسلمانوں سے نہیں، پوری انسانیت سے. اب ان میں مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشکل ہے، سب سے کہہ دو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ان پڑھ، گوار، جاہل اور پڑھا لکھا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بے شک نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یہ ورڈ، یہ جملہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. یعنی نصیحتیں ہوتی رہے گی، لیکن ہر کس و ناکس اس پر عمل نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا. اب دیکھو دنیا میں کتنے ایسے افراد ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا مسلمانوں سے ہٹ کر کے کسی مذہب اور مسلک کے ماننے والوں میں سے ہوں، وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور یہ نہیں مانتے اس کا پیغام بھی پہلے دے دیا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کریں گے. تو اللہ کی نظر میں جو ان کی مخالفتیں کر رہے ہیں وہ عقل مند، ارے بولو بھائی، وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ عقل بند ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جن کے کانوں پر مہر لگ جائے، جن کے دلوں پر مہر لگ جائے، جن کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ نے قیامت میں رکھے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے بچائے. یہ مت سمجھیے آپ کہ مساجد کے، مدارس کے، تبلیغ کے، خانقاہوں کے، دین کے کاموں کے جو جتنے بھی شعبات چل رہے ہیں ان کے مخالفین صرف غیر ہیں. بالکل نہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں، ہمارے اپنے بھی ہیں جن کی تربیت اسلامی گھرانوں سے نہیں ہوئی، جن کے پیٹوں میں حرام کے لقمے گھستے ہیں، وہ بھی ہمارے دین کی مخالفتوں پر اترے ہوتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے، موت تک یاد رکھیے الفاظ کہ ایک مسافر نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے، جب بھی آپ کسی بندے کو مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ، دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان کام عالمی، عمومی، بنیادی، جماعتی اور اس طریقے سے تنظیمی، چاہے وہ ہماری جمعیت علماء ہندی کیوں نہ ہو، مسلم پرسنل بورڈ کے لائن سے کام کرنے والے افراد کے نہ ہو، جتنے بھی فلاحی سماجی کام کرنے والی تنظیمات ہیں اور تمام تنظیمات جو کہ نہج نبوت پر کام کر رہی ہے، طرز نبوت پر کام کر رہی ہے، طریقہ نبوت پر کام کر رہی ہے، ان کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو آپ سمجھیے اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ. پھر سنیے، ان تمام چیزوں کی مخالفت رتی برابر اس کے ذہن میں آ رہی ہے، یا اس کی نگاہوں میں ان تمام خیر کے کاموں پر چبھن ہوتی ہے، یا کانوں میں اس کی کراہیت پیدا ہوتی ہے، اس کی باڈی کے اور اس کے باڈی کے پرزے کے اندر میں بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ حرام لقمے کھانے والا ہے. میں اور آگے کہتا ہوں، یا تو وہ حرام نطفے سے پیدا ہوا جس کو حرامی کہتے ہیں. برا لگے معاف کرنا. یہ مسلمانوں کے لیے پیغام علل اعلان، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اکابرین کے یہ الفاظ ہیں. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، ہمارے بڑے جو بھی کہتے ہیں بہت دیکھ کر کے کہتے ہیں. ایک موقع پر ایک اللہ والے مسجد سے نماز پڑھ کر کے، جمعہ کی نماز پڑھا کر کے نکلے ہیں. حضرت غالباً حضرت حسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مسجد سے نکلے تو جب بھی وہ نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جاتے تھے تو دو بچے انہیں ستاتے تھے، چھیڑتے تھے. ایک عالم دین کو، ایک امام کو پریشان کرتے تھے، کبھی انگلی کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، ایسی حرکتیں، کبھی کاری کر دی. تو بزرگ سوچتے رہے کہ چھوٹے بچے ہیں، شاید ایک دن نہیں کل سدھر جائیں گے، کبھی ہوگا. بس اس طرح سے ایک مرتبہ اتنا زیادہ انہیں ستایا، بس وہ دوڑتے دوڑتے بچوں کے پیچھے چلے گئے. وہ بچے ایک گھر میں داخل ہو گئے. اس گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ بزرگ نے دروازہ بجایا اور کہا ابے او حرامی باہر نکل. کیا کہا انہوں نے؟
اب آپ کہو گے مولویوں کی زبان پہ بھی حرامی آتا ہے کیا؟ جی، تم جس سے پیدا ہو گئے نا، ہم بھی اسی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ فرشتوں والی صفت علم کی وجہ سے باقی رہتی ہے، ورنہ جب کسی کو اتنا تنگ کیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں مولانا وہ تو جاہل تھا، اس کو بکنے دو، آپ مت بکیے. کیوں بھائی، میں کیا فرشتہ ہوں؟ آپ تو ہمیشہ ساتھ ہی رہتے ہو نا. ہم اماموں کے ساتھ کون ہیں؟ جب تک مصلے پر ہیں اکیلے ہیں، جب مصلہ چھڑوا دو گے تم لوگ تب بھی ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں نا. پوری زندگیاں کھپانے کے بعد بھی احساس کس کو ہوتا ہے؟ وہاں جب انگلی کی، انہوں نے کہا او حرامی باہر نکل، تو خاتون دروازے کے قریب آئی، کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ روزانہ مجھے ستاتے ہیں یہ بچے، اور آج انہوں نے یہ بھی گندی حرکت کی ہے، اس لیے میں نے ان کو حرامی کہہ دیا. تو کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بچے حرامی ہیں؟ تو انہوں نے یوں کہا کہ بس میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جن کے پیٹوں میں حلال لقمے ہوتے ہیں یا جو حلال نطفوں سے پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی دین کی مخالفتیں یا دین کے کام کرنے والوں کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا جی بات بالکل صحیح ہے حضرت، میں آپ کی تائید کرتی ہوں کہ یہ دونوں بچے حرامی ہیں، کہ میرے شوہر نے نکاح کے بعد ہماری انبن کی بنیاد پر، جھگڑے کی بنیاد پر مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن اپنی عزت محلے میں باقی رکھنے کے لیے مجھ کو رکھے ہوئے ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے، تو یہ بچے مجھے رکھ کر کے اس نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے یہ بچے حرامی ہیں. اللہ اکبر. اب ہم کس کس کے گھر دیکھنے جائیں گے؟ اسلامی معاشرہ، یہ ماحول لازمی ہے دوستو. کبھی اگر ہمارے ذہن میں ایسی کیفیات مدارس مکاتب وغیرہ کے لیے آتی ہیں تو سوچیں کہ کہیں ہمارے لقمے حرام تو نہیں جانے پیٹ میں. یہ حرام لقمہ کبھی عبادت کو انسان کو کھڑا نہیں کرتا، خیر کے کاموں کے لیے کھڑا نہیں کرتا. یا چاہے سودی کاروبار ہو، بینک سے لون لیتے ہوں، یا لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر کے کماتے رہتے ہوں، یا جگہوں پر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں، غریبوں سے کما رہے ہیں اور نوچ نوچ کر کے کما رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کمائیاں لگتی بھی اسی جگہ پر ہے اور اس کے اثرات پھر مرتب ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے ایسے لوگ اپنے ٹائپ کے لوگوں کو کبھی نہیں چھیڑیں گے، کبھی نہیں چھیڑیں گے. جیسے ایک حرام کمانے والا دوسرے حرام کمانے والے سے جھگڑا نہیں کرے گا. یہ جب بھی جھگڑا کرے گا نا، مولویوں سے کرے گا، مدرسے والوں سے کرے گا، مسجد والوں سے کرے گا، کیونکہ اللہ بھی ان کے لیے انہی کو کھڑا کرتا ہے کہ جاؤ بھائی، کیونکہ تو اس سے جھگڑا کرے گا تو وہ بھی تیرے برابر ہے، تو بجائے گا وہ بھی تجھے بجائے گا. اگر تجھے کوئی برداشت کرنے والا ہے تو مولوی ہے، تو وہ تجھے کبھی بجائے گا نہیں، کیونکہ 12 سال مدرسے میں اس کو تعلیم دی گئی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. تو اب یہ اللہ کی مدد کیسے مانگتا ہے؟ صبر کر کر کے مانگتا ہے، اور اجر بھی قیامت میں اللہ ایسے ہی دیں گے. تو ایک نصیحت تو ان حضرات کے لیے جو مدارس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، چپ ہو جاؤ، خاموش رہو. مختصر زندگی ہے، ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں، قبر کی کوکھ میں جانا ہے، اور مراحل بہت کم ہیں اور مختصر ہیں. بچپنا کھیل کود میں نکلتا ہے، جوانی عیاشی میں نکلتی ہے، بڑھاپا کھاٹ پہ افسوس میں نکلتا ہے. تو اس مختصر زندگی میں کائے کو لپڑے جھیلنے کا؟ روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں دوستو، روزانہ 8 گھنٹے. اگر ٹوٹل مارو تو 60 سال میں سے 20 سال آدمی سوتا ہے. ان مدرسوں اور مکتب کی برکت سے ہمیں تو سونے کے آداب بھی معلوم ہو گئے. آج مکتب کا چھوٹا سا بچہ گھر آتا ہے، یہ اسکول والے نہیں دیتے، یہ مکتب والے دیتے ہیں. یہ مولوی کون سے جنہیں میں اور آپ 6000 نوازتے ہیں، 7000 نوازتے ہیں؟ بے شرمی کی حد ہے. گاؤں دیہات میں 5000 کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، بڑی بڑی سیٹیوں میں آج بہت دیا تو کیا دیا، 10,000 اور 15,000 دے دیا. شرم آنی چاہیے. ایک عام بھنگی 30,000 روپیہ کماتا ہے، راستے کی صفائی کرنے والا، گٹر کی صفائی کرنے والا، ایک کڑیا جس کو مزدور کہتے ہیں، وہ اماموں سے زیادہ کما رہا ہے، مدارس والوں سے زیادہ کما رہا ہے. تو آج وہ اپنی جگہ پر خوش ہے. ان علماء نے اپنے اوقات کو وہاں لگانے کے بجائے، بزنس میں لگانے کے بجائے یہاں مسجدوں میں لگایا ہے. ورنہ جو کھوپڑی، جو مائنڈ، جو دماغ 30 پارے یاد کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک وقت میں 3 بزنس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل؟ ارے وہ تو فضیلت بتا کے بیچے گا، فضیلت بتا کر بیچے گا. مسواک بھی بیچے گا تو کہے گا مسواک نبی کی سنت ہے. عطر کے فضائل بتائے گا، سبزیوں کے فضائل بتائے گا، گوشت کے فضائل بتائے گا، ارے چیزوں کے فضائل بتائے گا، کپڑے کے فضائل بتائے گا، سونے کے فضائل، چاندی کے فضائل، ہر چیز کے فضائل بتا کر کے بھیجے گا.
اور جب بیچے گا تو پبلک زیادہ مال بھی خریدے گی. لیکن ان سب کو چھوڑا, لات ماری, کیونکہ امت کا ایک 99% طبقہ ایک ایسا ہے جسے نماز پڑھنے نہیں آتی. اب یہ جاوے مسجد میں, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. امام کہتا ہے اللہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھاتا ہوں, واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اے اللہ تو میری اس نماز کو قبول فرما, آسان فرما. نماز پڑھتا ہوں ساتھ ان مقتدیوں کے, سب کی نیت کر کے بیچارہ پڑھا رہا ہے. 50 سال لوگوں کے نکل گئے, التحیات نہیں آتی جناب, درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہے, سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے, ڈھنگ سے ایک اپنی زندگی کی نیت کرنے نہیں آتی کسی چیز میں. لیکن جب امام پر چڑھتے ہیں تو ایسے چڑھتے ہیں کہ پوچھئے مت. نا قدریہ اماموں کی اور علماء کی ایسے کرتے ہیں پوچھئے مت. پتہ نہیں کون سی اپنی دنیا میں جی رہے ہیں. تمہاری 20 سال کی نماز جس امام نے اللہ تک پہنچایا تم اس کی گستاخی کرتے ہو. احسان فراموشی تمہاری دیکھو. ان مدارس کے علماء کو برا کہتے ہو, احسان فراموشی دیکھو. جمعیتیں کام کری, تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور تم ان کے خلاف منٹوں میں کہتے ہیں کہ ایسا ایسا چل رہا ہے. ابھی علماء کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہندوستان کے جو تیور بدلے ہوئے ہیں, حالات بدلے ہوئے ہیں, تو جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, بعض اب تک ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں, گوگل پہ چاہے تو لکھتے رہتے ہیں, اور واٹس ایپ پر کمنٹس کرتے رہتے ہیں, ارے علماء کیا کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ, کمال ہے آپ کا. علماء آپ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں, تمہاری نمازیں درست کر رہے ہیں, تمہاری قبر کو صحیح کر رہے ہیں, تمہارے نکاحوں کو باقی رکھ رہے ہیں, تمہاری طلاقوں کو طلاق بتا رہے ہیں, تمہارے خلا کو خلا بتا رہے ہیں, تمہارے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. اگر یہ علماء نہ ہو تو تم تو کس نام کے ساتھ میں قبر اور مٹی میں مل جاؤ گے پتہ نہیں. جس کی نماز جنازہ بھی نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہو جائے. مت کہو بھائی علماء کو, بس کرو. کب تک کہیں گے؟ ختم کر دو. اپنی ذات سے جو کچھ ان علماء کو مدارس کو دے سکتے ہیں دینے کی کوشش کرو. بہت ایمان جاگتا ہے مدارس کی مخالفت کے لیے, بہت ایمان جاگتا ہے مکاتب کی مخالفت کے لیے, بہت ایمان جاگتا ہے اور علماء کی مخالفت کے لیے. جو علماء تمہارے گھروں کے مسائل کو نبھاتے پھرتے ہیں, اگر کبھی مدرسوں میں, مکاتب میں, مساجد میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تنظیموں میں, خانقاہوں میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ارے ظاہر سی بات ہے, بندے ہیں, بشر ہیں, خدا نہیں ہے, تو اس کی کمی کوتاہیوں کو بیٹھ کر کے سوال کرو, نہ یہ کہ اچھالو. بہت شوق اور جذبہ ہے, جاؤ. جو مسلم قوم کی بیٹیوں کو لوگ لے کر کے بھاگ رہے ہیں, ننگا ناچ نچوا رہے ہیں, ان کی بے عزتیاں کر رہے ہیں, ان کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں, کیوں نہیں جاتے کالجوں کے اندر میں کہ وہاں برائیاں ہوتی ہے؟ لیکن نہیں کریں گے, ہمت ہی نہیں ہے کہ کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ظلم کے خلاف ہو جائیں, ظالم بننے کا مزاج بنا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں ان کے لیے تھی, ان کے لیے تھی, ان کے لیے تھی, جو مسلمان ہونے کے باوجود دین کے شعبوں سے مخالفت دل میں رکھتے ہیں. اور اس کا ریزن بھی میں نے بتایا کہ وہ ریزن کیا ہے کہ مخالفت کون کر سکتا ہے, یا تو نطفہ حرام کا ہے یا تو لقمہ حرام کا ہے. عزیز و دوستوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجھے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں, ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. میں اور آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں, میرا نبی جھوٹ نہیں کہہ سکتا, کبھی نہیں. میں اور آپ جذبات میں کبھی اچھی بات کہیں گے, جھوٹ بھی کہیں گے, میرا نبی جذباتی نہیں ہے. پیارا کلام فرمایا, کیا فرمایا؟ کن عالما, یا تو سکھانے والے بنو, علماء بنو, او متعلما, یا سیکھنے والے بنو, یعنی طالب علم بنو, اسٹوڈنٹ بنو. 2 باتیں, پہلے فرمایا عالم بن یا متعلم بن, عالم بن یا طالب علم بن. نمبر 3 فرمایا او مستمعن, تیری حیثیت نہیں ہے, تیری عمر ہو چکی ہے, تیرا ایڈمیشن کسی مدرسے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے, عالم نہیں بن سکا, طالب علم نہیں بن سکا, اب بڑا ہو چکا ہے, کمانے لگ چکا ہے, تو فرمایا مستمعن, کم از کم ان علماء کی باتوں کو سننے والا بن. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں, حدیث ہے. من گھڑت باتیں پیش کروں گا, جہنم میں جانا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. سننے والا بن,
اب آگے دیکھیے، کسی کسی کو سننے کی بھی الرجی ہوتی ہے، بولے مجھے مولوی نہیں بننا ہے، الرجی ہے، طالب علم نہیں بننا ہے، الرجی ہے، مجھے ان کی سننا بھی نہیں ہے، الرجی ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے پتا تھا کیسے کیسے منافقین نبی کے ساتھ میں تھے، تو قیامت سے پہلے کیا پیدا نہیں ہوں گے منافقین؟ چلتا رہے گا۔ تو فرمایا، کیا فرمایا؟ او محبن لہم، ارے کم از کم، او محبن، کم از کم ان سے محبت کرنے والا تو بن، ٹھیک ہے؟ عالم مفتی حافظ مت بن، طالب علم مت بن، ان کی سن بھی مت، کم از کم محبت کر۔ جب مسجد دکھے الحمدللہ، مدرسہ دکھے الحمدللہ، طالب علم دکھے الحمدللہ، علماء دکھے ماشاءاللہ، اتنا تو کہو، دل سے نہیں تو نہیں الحمدللہ، تو کہا کم از کم محبت کرنے والا بن۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، پانچواں مت بن تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو آدمی پانچواں کیا بنے گا؟ علماء سے بغض کرنے والا بنے گا، مخالفتیں کرنے والا بنے گا۔ تو اب ہلاکت کا اعلان ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیارے حبیب نے ہلاکت کے اعلان ان لوگوں کے لیے کر دیے ہیں جو مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی مخالفتوں کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے علماء کی مخالفت کرنے والوں کے قبر میں چہرے گھومے ہوئے ہیں، قبریں بنے ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا ہے علماء کی مخالفت کرنے والوں کا موت کے وقت انجام چوراہوں پر کھڑے ہوئے اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، کپڑے اتار کر کے ننگے پھر رہے ہیں۔ یہ مخالفت ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کوشش کریں ہم مخالفت ہرگز ہرگز نہ کریں، کہو انشاءاللہ موت تک نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہ اپنی نسلوں کو کرنے دیں گے۔ آپ کی نہیں جمتی کسی سے، نہ جمنے دو دوستوں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری دل کی آواز ہے، میرا اللہ تعالیٰ اس آواز کو پورے عالم میں پہنچا دے، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو شاید میں اور آپ اس مسجد کے اندر نہ ہوتے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ صفوں کی درستگی کا نظام نہ ہوتا۔ ہندوستانی علماء کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حرم مکی کے اندر وہاں اعلان ہوتا ہے، سووا اعتدلوا وسدوا الخلل سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو۔ میرا حبیب کہتا ہے جن کی صفیں درست نہیں اس کی زندگی درست نہیں۔ ہندوستانی علماء کا کتنا بڑا احسان کہ سائز دیکھ لیا انسان کی باڈی کا، جب یہ فولڈ ہوتا ہے تو 2 فٹ یوں 2 فٹ یوں 4 فٹ کا مسلح بنا دیا۔ اب بنا تو دیا ہی دیا ہے، پھر اس پر نشان لگا دیے کہ اپنی ایڑیوں کو پیچھے سے درست کر لو، کیونکہ یہ اجمی ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈسپلن سسٹم سے بہت کورے ہیں۔ ان علماء نے احسان کر کے نمازیں درست کر دی۔ ہندوستان کا یہ نظام ہے کہ سحر کی دعائیں پڑھائی جا رہی ہے، ہندوستان کا یہ نظام ہے، اذانیں وقت پر ہوتی ہیں، اذان دے کر بلایا جاتا ہے، کوئی آوے کہ نہیں آوے۔ یہ ہندوستانی کتنا اچھا کلچر اور کتنا پیارا نظام ہے۔ خدا کی قسم ہمارے ہندوستان میں بسنے والے ہندو بھائیوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، یہودی بھائیوں کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ جب کبھی بھی ایسے کوئی حالات آتے تو یہ مسلمان آگے بڑھتا ہے ان علماء کے کہنے کی وجہ سے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا دل، اپنا دماغ، ساری کی ساری کیفیت لگاتا ہے۔ کتنا بڑا ہندوستان پر احسان ہے ان مسلمانوں کا، ان علماء کی نصیحتوں کی بنیاد پر یہ عوام مسجدوں کی تنخواہیں نکال رہی ہے۔ اگر حکومت کو دینی ہوتی اربوں خربوں نکالنا پڑتا۔ آج ممرہ کی 100 مسجدوں کو پکڑ لو یا 150 مسجدوں کو پکڑ لو، ایک امام کی 10,000 تنخواہ پکڑو، ٹوٹل ماریے ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ مؤذن کی تنخواہ کون دے گا؟ امام کی کون دے گا؟ چپراسی کی کون دے گا؟ خادم کی کون دے گا؟ اور مدارس کے مدرسین کی کون دے گا؟ مکاتب کے مدرسین کی کون دے گا؟ ملین روپیہ پیسہ حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں دیتے۔ تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، چھوٹی سی نصیحت پر لاکھوں کا مجمع آتا ہے، ساتھ ہی ڈسپلن سسٹم کو کور کرتے ہیں۔ پارکنگ میں ہمارے پولیس والوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کئی جگہ پر آپ غور کریں، میں نے آپ کو مجبور کیا غور کرنے پر، وقت لگے گا معاف کرنا، تھوڑا اور 5-10 منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ۔ بس یہ عظمت کو بتانا مقصود ہے دوستوں، ہمیں ہلنے کی، ڈلنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ اچھے ہیں، ہمارے پرکھوں نے اچھے کام کیے ہیں، بس یہ ہم تھوڑا سا بھول چکے تھے، اب ہم اس کی قدر کریں گے۔ اپنے جان مال کو خوب لگائیے دوستوں، لگانے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں میں فلانے مدرسے کو نہیں دوں گا، ارے تو نہیں دوں گا جو تو نے طے کیا ہے، خوش مت ہو جانا، تیرا پیسہ شاید حرام کا ہے، حرام کمائی کا ہے، یا تیرا پیسہ تکبر اور گھمنڈ والا ہے، تیرے اندر میں ایگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہ مسجد میں ہے، نہ مدرسے میں ہے، نہ مکتب میں ہے، نہ تبلیغ میں ہے، نہ خانقاہ میں ہے، نہ رفائی کام میں ہے۔ مجھے تیرا پیسہ نہ کسی بیوہ پر لگانا ہے، نہ یتیم پر لگانا ہے، نہ معذور پر لگانا ہے۔ مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔
قدرت اپنا خزانہ کیسے بانٹ رہی تھی. آقا مدنی سے کہا اگر تم کہو تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں. میرے نبی نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے. برسوں سے چل رہے ہیں دوستوں مدارس, مکاتب مدارس, بند ہوئے کیا؟ کوئی ایک آدھ الو, کوئی بے وقوف کسی گاؤں دیہات میں یا کسی شہر میں یا کسی صوبے میں ڈنکا بجائے کہ فلانے مدرسوں کو بائیکاٹ کر دو, فلانی چیز کو یہ مت دو, فلانی تنظیم ختم کر دو, فلانی جماعت یہ کر دو, کیا اس کے بائیکاٹس کرنے سے کیا نظام بگڑے گا؟ اللہ چلانے والے ہیں, یہ بندے تو چلے جاتے ہیں لیکن نظام قدرت قیامت تک چلے گا. بس مجھے اور آپ کو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستان کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. اپنے وطن سے محبت ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, اور الحمدللہ کاغذی کاروائیاں کہہ لو, اپنے پیپرز کہہ لو, راشن کارڈ, آدھار کارڈ, پین کارڈ, پاسپورٹ, جتنی چیزوں کو لیگل طور پر ہمیں بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے, اپنی زمینوں کے پیپر بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹرسٹیان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد ہوں یا مدارس ہوں یا مکاتب ہوں, ان کے پیپرز ایک قانون کے اعتبار سے پورے بنائیں. اور بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے ابھی بھی بنائیے. لاکھوں روپیہ چندہ کر کے 15 منٹ میں ٹائپس لگتی ہے, 10,000 روپیہ خرچ کر کے اگر ڈاکومنٹ درست کیے جائے تو کیا برا ہے؟ ذمہ داروں کا کام ہے کہ درست کریں, محتمیم کا کام ہے, مدرسے کے پرنسپل کا کام ہے وہ درست کریں. جنہوں نے ذمہ داریاں لی ہیں جمعیت کا کام ہے کہ وہ باضابطہ رہبری کر کے درست کروائے. تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں ان کا کام ہے کہ اپنی امت کے سامنے یہ پیغامات کو کھل کر رکھ کر کے کام صحیح کروائے, کیونکہ امت پہلے بھی مانتی تھی آج بھی مانتی ہے, اور امت کب نادان ہے؟ الحمدللہ مانتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے. لوگ آپ کے پاس آئیں گے, بڑی تمنائیں لے کر آتے ہیں, پورے ہندوستان بھر سے آتے ہیں, ممبئی آتے ہیں, گجرات آتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں. کتنے مدارس کے باہر لگا رہتا ہے ڈونیشن باکس, چندہ پیٹیاں, اور بعض لوگ فکرے کرتے ہیں. دوستو اگر ہم لوگ ترتیب بنا لیتے, جیسے ولی رحمانی نے, آپ نے دیکھا نہیں, 100 روپیہ سب سے مانگا, بڑی بلڈنگ تیار ہو گئی, لیگل طور پر ہو گئی ہے کہ سب امت نے ڈونیشن دیا, آج کام ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چاہے گاؤں دیہاتی کے اندر کیوں نہ ہو, جہاں مدرسے وغیرہ بھی چلتے ہیں, 100 بچے ہیں تو گاؤں 500 افراد کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اب 500 لوگ مل کر 100 بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. ایک بچہ ایک وقت میں 142 گرام چاول کھاتا ہے. کئی 50 بچے بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو پورا گاؤں مل کے 50 بچوں کو نہیں سنبھال سکتا. ایک مدرسے کی ویڈیو آئی تھی قریب میں ماشاءاللہ ہمارے یہیں پر, باضابطہ وہ پورے گاؤں والے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں, کھانا کھاتے ہیں گھروں پر جا کر کے. سبحان اللہ, 1 روپیہ چندے کی ضرورت نہیں. ایسے کئی گاؤں دیہات ہم نے دیکھے. تو دوستوں ہم بھی کوشش کریں, جن اداروں کے لیے تکلیفوں کے راستے بنے ہوئے ہیں ہم ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. جہاں ہم اپنی زکوٰۃ کا مال دیگر چیزوں میں لگا رہے ہیں, بالخصوص پہلے رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کریں. سگا بھائی سگے بھائی کو, سگا بھائی سگی بہن کو دے سکتا ہے, شوہر بیوی کو نہیں دے گا, بیٹا باپ کو نہیں دے گا, باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے گا, لیکن کن کن کو دے گا؟ علماء سے بیٹھ کر کے پوچھیں. پہلے الاول فالاول الاقرب فالاقرب, جو پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں آپ زکوٰۃ کے مال سے ان کو کھڑا کیجئے, اور مدارس اسلامیہ میں للہ کے پیسے دیجئے. جیسا مال لگے گا ویسی کوالٹیز وہاں سے نکل کر کے آئیں گی اور امت کی خدمتیں کریں گی. آپ کے ذمہ ہیں یتیم, غریب, یسیر, لاچار, لاپتہ. دوستو کیسے کہ یہ محتمم حضرات مدرسہ چلاتے ہیں آپ کو نہیں پتا, ہم بہت چٹکی میں کہہ دیتے ہیں. اور میں یوں کہوں مدارس میں مدرسے صحیح چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں, تحقیق ضرور کرنا, کسی مدرسے کی تحقیر مت کرنا. یاد رکھنا جو کسی مدرسے کو بلا وجہ بدنام کرے گا وہ اس کی نسلوں میں بانج رہ جائے گا. تحقیق کرو, آپ اختیار ہے بھائی, تحقیقات کرو, لیکن کسی ادارے کو, کسی مسجد کو, کسی تنظیم کو یا کسی مکتب کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. بس میں نے غالباً میں اتنے سالوں میں ہم نے کبھی اس موضوع پر اتنی گفتگو نہیں کی. صحیح ہے غلط ہے؟ آج پہلی مرتبہ اتنا کھل کر اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج یہ جو نیو جنریشن ہے ہماری, نیو مائنڈ کے لوگ, ارے کیا ان مدرسوں سے, ارے ان مدرسوں کیا ان مدرسوں, ارے آپ ریٹائر ہوتے ہو نا, ٹیچر ہو, کیوں نہیں جاتے مدرسوں کے اندر میں؟ اگر آپ کو محبت ہے پکنک پر نکلتے ہو, کس نے منع کیا آپ کو کہ مدرسوں میں نہ جاؤ؟ جب کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں مدرسے کی ذمہ داری دے دو. ارے ذمہ دار آپ پہلے ہی سے ہیں. ہر بستی کے مرد اور ہر بستی کی عورت کو لازماً مدرسوں میں جانا چاہیے. کرائیے دعوتیں, جائیے 30 دن
مہینے میں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں مہینے کے 30 دن میں بستی کے 30 آدمی ہونا چاہیے. 1 تاریخ کو میں ذمہ دار ہوں, 2 تاریخ کو میں بیٹھوں گا, 3 تاریخ کو محتمین کے ساتھ میں بیٹھوں گا. ایک مدرسے میں اگر 30 ممبر بن کر کے رہ جائیں تو بتاؤ وہ مدرسے کو ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہماری بکھری ہوئی باتوں کو علم کی فضیلت کے اعتبار سے, مدارس کی فضیلت کے اعتبار سے سنا ہے اور ماہ مبارک میں سنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, پورے کائنات کے مسلمانوں کو, پوری کائنات کی انسانیت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.